آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے دو، نمرود کے چانے سے نہیں ہوا تو تمہارے چانے سے ہوگا۔ بچے پیدا مت ہونے دو، لگاؤ کسی بھی طرح سے پابندیاں۔ اللہ نے جس کی پیدائش لکھ دی ہے وہ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے رہے گا، وہ تمہاری نگاہوں میں بھی پیدا ہو کر کے رہے گا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ روک نہ لگائیں۔ ایسے ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے، اتنے بچے ہوں گے، رکھو گے کہاں؟ پڑھائی کیسے کرو گے؟ کھلاؤ گے کیا؟ تم نے کھلانا ہے، تم نے رکھنا ہے۔ جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے کس کے لیے بنائی؟ جناتوں کے لیے تو نہیں، انسانوں کے لیے بنائی۔ اور ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا تو ان کے لیے نہ کرے گا؟ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لیے جگہ بنا دیتا ہے تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لیے جگہ نہیں بنائے گا؟ کہاں اتنا بڑا بچہ، اتنا سا ماں کا پیٹ۔ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے؟ کبھی بچہ بھی تو دیکھو، 10 منٹ کا بچہ دیکھو اور پیٹ پہ غور کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہ رکھتا کیسے؟ اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو، زندہ نہ رہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالت سجدہ میں رہتا ہے، سارے اعضاء کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے۔ ذرا بچے کو 2 منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا۔ اب اگر ذرا ذہن حاضر ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن لیں۔ ماں کے پیٹ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ 2 منٹ سجدے میں رکھے بچہ مر جائے گا، سانس نہ لے سکے گا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو 2 منٹ سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے، مر جائے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا، نہ میں تم جیسا نہ تمہارے بچوں جیسا ہوں۔ حضور سجدہ کر رہے ہیں، یہ شان اللہ کی، میرے رب کی شان ہے۔ حضور کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آ کے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک دب جائے گی، سانس نہیں لے گا، وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور نے سجدہ کیا، گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں، شعور ہے، جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں حالت شباب، حال شباب، ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا۔